بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نواسے ہیں۔ کربلا کے میدان میں جام شہادت نوش فرمایا۔ وہ مقام یاد کریں جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ جا رہے ہیں اور ایک مقام آیا جہاں پر آپ کی سواریاں رک جاتی ہیں۔ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے حیران ہوئے، میں 8 گھوڑوں پر سوار ہوا ہوں، آگے کوئی بھی نہیں چلتا، بات کیا ہے؟ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سپاہیوں سے پوچھا، دوستو کوئی جانتا ہے اس جگہ کا نام کیا ہے؟ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بزرگ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، حضور میں جانتا ہوں، اس کا کیا نام ہے؟ فرمایا بتاؤ۔ عرض کی، مولا اس جگہ کا نام کربلا ہے۔ مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کربلا کا نام سنا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کر فرمایا میں بھی کہتا ہوں کہ میری سواری آگے کیوں نہیں چلتی؟ پھر آپ نے مقدس چہرہ آسمانوں کی طرف اٹھایا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے پیارے رب العالمین، میں اس جگہ کی پریشانیوں اور دکھوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ حضرات، جب مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا کہ اس جگہ کا نام کربلا ہے تو مولا حسین پاک نے فرمایا، غازی عرض کی جی مولا، فرمایا سارے قافلے میں اعلان کر دے، سارے سواریوں سے اتر کر اسی مقام پر ڈیرے لگا لیں۔ جب غازی نے سنا تو اعلان کر دیا۔ جناب سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے میدان کربلا کا منظر دیکھا تو غازی سے فرمایا، غازی ویر عرض کی جی سید زادی، فرمایا ذرا بھائی حسین کو بلاؤ۔ مولا حسین سیدہ کے پاس تشریف لے گئے۔ سیدہ پاک نے ہاتھ چوم کر عرض کی، اے میرے سردار ویر، یہ کہاں ڈیرے لگانے کا حکم دے رہے ہو؟ جہاں کوئی درخت نہیں، سایہ نہیں، پانی نزدیک نہیں، ہر طرف ریت نظر آ رہی ہے۔ بھائی حسین، مجھے تو اس میدان سے ڈر لگ رہا ہے، یہاں کیوں ڈیرے ڈالنے کا حکم دے رہا ہے؟ مولا حسین پاک نے فرمایا، واقعی یہ زمین بڑی پریشان کن اور خطرناک ہے، لیکن اس کے باوجود ڈیرے اس لیے ڈال رہا ہوں کہ اسی میدان کربلا میں ہم شہید ہو جائیں گے اور اسی جگہ پر ہمارے مزارات بنیں گے۔ سیدہ پاک نے ویر کا ہاتھ پکڑ کر چوم کے فرمایا، حسین کیا کہہ رہے ہو؟ فرمایا زینب ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ فرمایا کیونکہ یہ بات مجھے اپنے نانا جان سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی۔ حسین ایک دن آئے گا تو میدان چھوڑ کر بال بچے سمیت میدان کربلا میں جائے گا اور میدان کربلا میں تیرے بچے شہید ہوں گے، پھر آخر میں تو بھی شہید ہوگا۔ میری سردار بہن، ایک دن بابا علی گزر رہے تھے، بابا علی نے بھی مجھے بتایا، بیٹا اسی جگہ تیری سواریاں بیٹھیں گی اور اسی جگہ تمہارے خیمے ہوں گے، اس جگہ تیرے بچے اور ساتھی شہید ہوں گے، آخر میں بیٹا تو بھی شہید ہوگا۔ بیٹا بابا کی وصیت ہے، سب کچھ لٹوا دینا، بے صبری کا مظاہرہ نہ کرنا، اللہ کی رضا میں راضی رہنا۔ مولا حسین پاک نے فرمایا، زینب یہی وہ جگہ ہے جہاں اون و محمد شہید ہوں گے، جہاں غازی کے بازو قلم ہوں گے، جہاں علی اکبر کی لاش پر گھوڑے دوڑیں گے، جہاں عسکر کے حلق میں تیر پیوست ہوگا، جہاں تیرا ویر حسین شہید ہو کر نیزے پہ چڑھ کر پوری دنیا کو قرآن سنائے گا۔ ہاں، یہ وہ جگہ ہے جہاں سکینہ یتیم ہوگی، جہاں سجاد قیدی بنے گا، جہاں علی کی بیٹیاں اور بہویں قیدی بن کے یزید اور ابن زیاد کے دربار میں پیش ہوں گی۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں تیرے بچوں، بانجوں، بھتیجوں، بھائیوں کے مزارات بنیں گے۔ زینب رضی اللہ تعالی عنہما، اب قیامت تک حسین یہیں ڈیرے لگائے سوئے رہے گا۔ زینب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ میری مرضی نہیں، عرش پر خدا کی مرضی ہے، مدینہ میں مصطفیٰ کی مرضی ہے۔ زینب جو اللہ اور اس کے محبوب کے غلام ہوتے ہیں، وہ اپنی تکالیف نہیں دیکھتے، وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا دیکھتے ہیں۔ سوچ نہیں نیچے اترا۔ مولا حسین کا حکم سن کر تمام قافلے والوں نے میدان کربلا میں ڈیرے لگا دیے۔ مولا حسین نے اور آپ کے سارے ساتھیوں نے جب میدان کربلا میں ڈیرے لگائے تو محرم شریف کی 2 تاریخ تھی، ہجری کا 61 سال تھا۔ حضرات، جب مولا حسین نے آ کر کربلا میں ڈیرے لگائے تو عرش کے فرشتے بھی یہ منظر دیکھ کر کہنے لگے، کربل میں آ گئے ہیں کربل بسانے والے، کربل بسانے والے۔ جب مولا حسین مقام کربلا، زمین کربلا پہنچے تو مولا حسین نے فرمایا، علی اکبر عرض کی، بابا بیٹا ترکیب کے ساتھ خیمے لگاؤ۔ عرض کی، اچھا بابا جان۔ علی اکبر نے اپنے بھائی حسین کا خیمہ لگانے کے لیے جب زمین کربلا میں
کیل ٹھوکنے کے لیے ہتھوڑا مارا، زمین کربلا سے خون کا فوارہ نکلا۔ شہزادے نے عرض کی بابا اکبر بیٹا کیا بات ہے؟ عرض کی بابا جب زمین کربلا پر ہتھوڑا مارتا ہوں بجائے مٹی کے خون کا فوارہ نکلتا ہے۔ مولا حسین پاک نے فرمایا بیٹا یہ زمین کربلا ہے، اسے ایک مٹھی مٹی کی اٹھا کر لاؤ، میں زمین کربلا کی مٹی سے بات کرتا ہوں۔ علی اکبر نے پاک نے ایک مٹھی مٹی اٹھا کر باب حسین کی بارگاہ میں پیش کی۔ میرے امام نے کربلا کی خاک سے سوال کیا، اے خاک کربلا کیا بات ہے، ہمیں رہنے کے لیے جگہ کیوں نہیں مل رہی؟ مولا حسین نے خاک کربلا سے سوال کیا تو خاک کربلا بولنے لگی، حضرات مٹی بولی کبھی نہیں، آج تک کسی سے نہیں سنا مٹی بولتی ہے، مگر یہ اللہ والوں کی شان ہے، یہ مٹی کو بھی بلائیں تو بلوا سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا میں جام شہادت نوش فرمایا، اور اس انداز میں آپ نے بے صبری کا مظاہرہ نہیں فرمایا۔ دین اسلام کا پرچم بلند کرنے کے لیے آپ نے علم لہرایا، اور اسی کی بدولت اسلام کو قوت ملی اور اسلام کے اندر دین پھیلا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسنین کریمین کی محبت نصیب فرمائے۔